عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگ پوجتے ہیں کہ نہیں پوجتے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ ان کی توہین ہوتی، ان کے لیے اللہ نہیں کہہ رہا، وہ تو اپنے اپنی جگہ پہ مسلم تھے۔ یہ جو اپنے باپ دادے جو ان کے غیر ہدایت یافتہ تھے، جو گمراہ تھے بیچ میں، ان کی بات کر رہا ہے کہ یہ تم باپ داداؤں کی بات کرتے ہو، ارے تمہارے باپ دادا تو گمراہ تھے، وہ ہدایت پہ نہیں تھے، تو تم ان کے نقش قدم پہ مت چلو، ان کے نقش قدم پہ چلو جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ وہی فرماتا ہے۔ تو ہم نے کہا یہ ہے اس کا مطلب، آپ الٹی گنگا نہ بہایا کریں ہر جگہ، قرآن کو سمجھیں۔ اور آپ تو ہیں جاہل، آپ کو کیا سمجھ آئے گا قرآن تو الحمدللہ محبت کرنے والوں کو سمجھ آتی ہے، جو اس سے نفرت کرتے ہیں انہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اور ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے ان اندھے تقلید باپ داداؤں کی تقلید کرنے والے مشرکوں سے، تعالو آؤ الی ما انزل اللہ و الی الرسول، آؤ اللہ رسول کی طرف، آؤ اللہ رسول کی طرف، فیصلہ کر لیتے ہیں، معاملہ ختم کر لیتے ہیں۔ قالو، سنو اللہ نے اللہ کی قسم ہر بات بیان فرمائی ہے، بالکل قرآن سے تمہیں اسی لیے رشتہ کاٹا گیا کہ تم قرآن پڑھو گے صحیح ہو جاؤ گے، راہ ہدایت پا جاؤ گے، اس لیے تمہاری سمجھ میں قرآن ہی نہیں آتا، چھوڑ دو مولویوں کے حوالے کر دو خلاص، اس لیے تم قرآن ہی نہیں پڑھتے۔ سنو قرآن میں اللہ کیا بیان فرما، قالوا حسبنا وجدنا علیہ آبانا، نہیں باپ دادے ہمارے جیسے کرتے تھے وہی کافی ہے، خلاص اب ہم تمہاری باتوں کے اوپر، کس کی طرف تم بلا رہے ہو؟ ہم کہہ رہے ہیں آؤ اللہ کی طرف، رسول کی طرف، کہتے نہیں پھتو، تیرا باپ، تیرا دادا، تیرا پڑ پادا، لکڑ دادا حنفی تھے، مقلد تھے، تو بھی مقلد بن۔ نے کہا جاؤ یار، جہالت ہی میں سسکنا چاہتے ہو، ہم تمہیں تو روشنی میں لانا چاہ رہے ہیں، نبی کے حدیثوں میں لانا چاہ رہے ہیں، تم وہیں سسکنا چاہتے ہو تو جاؤ، کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا يعلمون شیئا ولا يهتدون، کیا ایسا نہیں تھا کہ ان کے باپ دادے لا علم تھے، وہ ہدایت پہ بھی نہیں تھے، پھر بھی باپ داداؤں کی روش پہ کیوں چل رہے ہو؟ اور سنو ایک اور نقشہ اللہ بیان فرما رہا، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب کوئی برا کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا، ہاں آج تک واللہ یہی نقشہ ہے، کوئی بھی کام ایجاد کریں گے اس کا ڈانڈا اپنے باپ داداؤں سے جوڑیں گے، برا کام کریں گے کہیں گے کہ ہم نے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتا پایا ہے۔ اب یہ جو آج کل نکلی ہوئی ہے بدعت، اذان کے بعد وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اذان کے بعد ایک دوسری اذان بھی ہوتی ہے ہندوستان میں بھی پاکستان میں، ان سے پوچھو واللہ آج سے 20 برس پہلے والے جو ہمارے اخوان ہیں ان سے پوچھو، وہ کہیں گے تو تھا ہی نہیں ہمارے گاؤں میں، بس اپنے گاؤں میں اس بندے ناچیز نے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس نے ایجاد کیا اپنے گاؤں میں نے اپنے گاؤں میں اس کو ایجاد کیا اور آج تک جاری ہے، اللہ معاف فرمائے، توبہ کر لیا بہرحال میں تو چھوڑ دیا وہ راستہ ہی، واللہ اپنے گاؤں میں جاری کیا تھا، ورنہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اب اس کے ڈانڈے جوڑتے ہیں کہاں؟ پورا ہر شرک کی، ہر بدعت کیا ڈانڈا قرآن سے، سنت سے، اپنے باپ داداؤں سے، بزرگوں سے اور صحابہ سے جوڑتے ہیں کہ یہ سب جائز۔ تو وہی اللہ فرماتا ہے یہ جب بھی مشرکوں کی نشانی ہے، یہ جب بھی کوئی برا کام کرتے ہیں کہتے ہیں وجدنا علیہ آبانا، اپنے باپ داداؤں کو ہم نے پایا ہے، واللہ امرنا بها، اور یہی نہیں اللہ نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں قل، اللہ فرماتا ہے نبی کہہ دو ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ ان بے حیائیوں اور برائیوں کا حکم، بولو ہاں۔ آج کہو بھائی یہ حنفی شافعی مالکی کیوں بنے ہو؟ کہتے ہیں یہ فتنہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی اپنے بندوں پر، اس لیے اللہ کی مصلحت کے پیش نظر امت کو 4 مذہبوں میں مقید کر دیا گیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ ہم نے کہا اللہ کی نعمت تھی تو اللہ نے پہلے ہی کیوں نے نازل کی، اللہ کے نبی کو کیوں اتار دیا، ابو حنیفہ شافعی مالکی حنبلی کو اتار دیتا، یہ بات ہی ختم تھی، پھر یہ فتنے نہ ہوتے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جب جوتیوں میں دال بٹنے لگی، بغداد کے اندر خون خرابے ہو گئے، تاتاریوں نے شافعیوں کو قتل کر دیا، دروازہ حنفیوں نے کھولا، قلعہ کا دروازہ کس نے کھولا؟ حنفیوں نے کھولا، اور روزہ توڑ توڑ کے شافعیوں سے مناظرے کرتے تھے بغداد میں۔ یہ مجھ سے پوچھو ملک شام میں کہتے تھے روزہ توڑ دو، کیونکہ اگر روزہ رکھ کر کے مناظرہ کرو گے تو دلیل میں کمزور ہو جاؤ گے، اس لیے آواز کم نکلے گی، اس لیے روزہ توڑ دو۔ ماہ رمضان کے روزے اللہ کی قسم چھوڑ چھوڑ کے حنفی جو ہے یہ شافعیوں سے مناظرے کرتے تھے، اور تاتاریوں نے جب حملہ کیا قلعے پر بغداد کے اندر تو قلعہ نہیں فتح ہو رہا تھا، حنفیوں نے کہا ہم قلعہ کھولتے ہیں، رات کو قلعہ کھولا گیا اور شافعیوں کو قتل کروایا حنفیوں نے۔ کہتے ہیں حق ہے، سب حق ہے،
تاریخ کے پردے آج بھی موجود ہیں کتابوں کے اندر. یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا جو جھگڑا، یہ لفڑے ایسے نہیں تھے، بہت خطرناک تھے. آج گھول میل کی بات کر رہے ہیں. تو وہی ہے کہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. اللہ نے حکم نہیں دیا ہے کہ تم شافعی، مالکی، حنبلی بنو. اللہ نے تمہیں اللہ کا بندہ، رسول کا امتی بنایا ہے. اللہ فرماتا ہے کہہ دو کہ ہاں اللہ فحاشیوں کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا اللہ کے اوپر وہ باتیں گڑھتے ہو جو تم کو پتہ نہیں ہے؟ لا علمی طور پر اللہ رب العزت کو وہ کرتے ہو. تو میرے عزیزو، یہ طرز اور کردار تھا، یہ وہ طرز اور کردار تھا تقلید کا، اندھی تقلید کا، جس سے اللہ نے منع فرمایا، رسول اللہ نے منع فرمایا. مگر یہود و نصارہ کے ڈگر پر یہ امت بھی چل نکلی اور افتراق و انشقاق کا شکار ہو گئی. اور وہ باتیں جو ائمہ کرام محدثین نے نہ کہیں نہ سنی، ان باتوں کو گڑھ گڑھ کر، بنا بنا کر ان ائمہ کی طرف منسوب کر دیا گیا، ان ائمہ کی طرف منسوب کر دیا گیا. آپ سوچتے ہوں گے کہ پوری تقریر ختم ہونے کو آ رہی ہے، لیکن 5 مذہبوں کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ کون کون لوگ ہیں، ہے نہیں؟ میں بتاتا ہوں. ابھی موجودہ دور کے کچھ نافہم اور احمق مولویوں نے کتابیں لکھی اور بڑی ہوشیاری سے یہ کہا کہ 4 مذہب پہلے سے موجود تھے، یہ 5واں مذہب جس کا نام اہل حدیث ہے، کیا ہے؟ اہل حدیث ہے، اس کا مذہب ہے. یہ غیر مقلد ہیں، یہ لوگ ہیں جو ائمہ کی تقلید نہیں کرتے، یہ 5واں مذہب نکلا ہے. اور پھر کہا جانے لگا کہ یہ نئے نئے پیدا ہوئے ہیں اور 150 سال پہلے ایک پیداوار ہیں، انگریزوں نے پیدا کیا ہے، فلاں نے پیدا کیا، فلاں کے پیٹ سے نکلے، فلاں کے ڈگر سے نکلے. اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ایک پالن صاحب، پالن گجراتی، پالن پوری تھے، جانتے ہیں آپ پالن گجراتی صاحب کو؟ ہاں، 5-10 تقریریں یاد کی تھیں، کچھ حوالے والے، بمبئی اور شمالی ہند میں کافی وہ پاپولر ہوئے. اور وہ تھے ذات کے قوال، ڈفلی بجانے والا، کہیں دکانوں پر ادھر ادھر بھیک مانگتا تھا، قوالیوں مشہور تھا، گھاس وس کاٹتا تھا، بھینس وس چراتا تھا. تو کہا کہ ایک دفعہ میں کہیں سے گزرا، ایک ہمارے بابا تھے گجرات میں، احمد آباد میں، تو وہ ناک وہ رینٹ وٹ بہتی تھی، وہ لنگی وہ لگوٹی پہن کے بیٹھا رہتا تھا. تو بابا کے پاس رات دن بھر قوالی گا کے مانگتا، اور جو کھانا پانی ملتا بابا کے پاس جاتا اور ان کو بھی کھلاتا. تو وہ ریٹ وغیرہ نکلی دیتی، ان کو بیڑی دیتا، سگریٹ دیتا، وہ بیٹھ کے پیتا. تو میں بار بار ان سے کہتا تھا کہ بابا ہمارے اوپر بھی نظر کرم کر دو. یہ حقانی کہتا ہے، یہ اس کا نام حقانی ہے. حقانی کیا ہے؟ یہ پالن حقانی گجراتی کا، یہ اور اس کو لکھتے ہیں مولانا. ہم نے کہا ایسی مولانا ہو تو بھی اللہ ہی خیر کرے. المہم جناب علی کہا کہ پھر وہ کیا ہوا کہ بابا روزانہ میں کہتا تھا کہ بابا نظر کرم کر دو. نہیں، وہ ایک لفظ تھا کہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو، یہ ہمارا بھی گھوڑا آگے نکل جائے. ہاں، یہ جملہ تھا، ہمارا بھی گھوڑا آگے نکل جائے. روزانہ کہتا تھا. کہا ایک دن کھچڑی لایا تو بابا نے کھایا، رینٹ وٹ گری تھی، تو بابا بولے کہا اچھا کھا لو، یہ کھا لو. تو مجھے تھوڑی سی کلف ہوئی، تکلیف، لیکن میں نے بابا، حالانکہ وہ بے نمازی فاحش و فاجر بیٹھا رہتا تھا، کہا میں نے کھا لیا کھچڑی. کھچڑی کیا کھانا ہوا، اوہو، ساتوں ہمارے یہاں کہتے ہیں نا طبق روشن ہو گئے اس کی. کھچڑی کھایا، اتنا بڑا عالم ہو گیا کہ بخاری، مسلم اور تفسیر ابن کثیر سب حفظ اس کو یاد، علماء دیوبند کا سب سے بڑا علامہ کہا جانے لگا. اب بڑی بڑی تقریریں خوب انہوں نے گا وہ کر کے بہرحال شروع کی 8-10 تقریریں. اس نے اب دیکھا کہ دیوبندی مولویوں نے کہ اس کی تو خوب بن رہی ہے بھائی، اب ایسا کرو اس جاہل کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلاؤ، اس کو کیا پتا ہے، جاہل تو ہے ہی ہے گجراتی جاہل. اس نے کیا کیا، کتاب لکھی پالن حقانی صاحب کے نام سے کتاب لکھی گئی. تو اس کتاب میں ایک بات کیا کہی گئی معلوم ہے؟ کتاب لکھی گئی، کہنے لگے پالن صاحب نے فرمایا کہ دنیا میں، سنو، دنیا میں جتنے فرقے یا مسلک بنے ہیں، اس فرقے کا کوئی نہ کوئی بانی تھا. اس کا نام کیا تھا، اس کا بانی کون تھا، کس جگہ کا رہنے والا تھا، کس ملک کا وہ باشندہ تھا، وہ فرقہ کس ہجری یا صدی میں وجود میں آیا. ان تمام فرقوں کا قریب قریب آپ کو کتابوں میں لکھا ہو کر رہے گا. لیکن مسلک اہل حدیث کی بنیاد کس نے ڈالی، اس کا نام کیا تھا، وہ کس شہر یا ملک کا رہنے والا تھا، اور کس ہجری یا صدی میں وہ مذہب تھا، مسلک اہل حدیث کے نام سے اس فرقے کو وجود میں کون لایا، نہ اس کا کوئی پتہ ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ پانچواں فرقہ ہے. یہ کون سا فرقہ ہے؟ یہ کس نے کہا؟ پالن پوری صاحب نے. پالن پوری کے بھولے پن پر مجھے افسوس ہوتا ہے. جناب علی قربان جائیے ان کی صراحت پر. میں ان سے کہوں
کہ جناب پالن صاحب، پالن جی آپ تو ہماری طرفداری کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے یہ بات کس لیے کہی ہے؟ ہمیں بدنام کرنے کے لیے کہی، لیکن واللہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے حق زبان سے کہلوا لیتا ہے۔ ان سے میں کہوں کہ پالن جی یہ تو ہماری سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہمارا مسلک زمین پر نہیں بنا، ہمارا مسلک عرش بری سے آیا ہے۔ ہمارا مسلک کہاں سے آیا ہے؟ عرش بری سے آیا ہے۔ اس کا بنانے والا نہ تو کوئی مولوی ہے، نہ تو کوئی ملا ہے، نہ ہی اس کا بنانے والا کوئی صوفی ہے، نہ اس کا بنانے والا کوئی امام ہے، بلکہ اس کا بانی خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور جسے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اسی لیے نہ ہماری کوئی جگہ ہے، نہ ہماری کوئی ہجری ہے، نہ ہماری کوئی تاریخ ہے، اور نہ ہی ہمارا کوئی بندہ ہے، نہ کوئی ہمارا امام ہے۔ امام ہمارا تو وہ ہے جسے اللہ عز و جل نے امام بنا کر کے، امام اعظم سید المرسلین بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ تو تم تو ہماری بات کر رہے ہو کہ یہ اہل حدیثوں کا تو کچھ پتہ ہی لتا نہیں ہے۔ پتہ ہے، وہ پتہ کہاں ہے؟ تمہیں عرش سے ملے گا، زمین پہ تم ہمیں ڈھونڈتے ہو، ہم کہاں رکتے ہیں عرش و فرش کی آواز پر۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، کیا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور یہی ہمارا مسلک ہے۔ صحابہ، تابعین، فقہاء، محدثین اور انگنت ائمہ دین سب اسی مسلک کے خادم ہیں، اور گستاخی معاف ہو تو ہم ان میں کسی کو بھی بانی مذہب ماننے کے لیے تیار، ہاں کسی کو بھی اپنے مذہب کا بانی تیار نہیں ہے۔ ان کی محبت و عقیدت ہمارا جزو ایمان ہے، ان کی عزت اور ان کا احترام ہمارے سر اور آنکھوں پر ہے، ان کے فرامین ہمارے لیے مشعل راہ ہوں، اور ان کے اجتہادات ہمارے لیے بہترین رہنما ہیں۔ لیکن انسانی تقاضے کے تحت جب کسی کی بات قرآن سے ٹکرائے گی، جب کسی کی بات نبی کے فرمان سے ٹکرائے گی، تو اللہ کا حکم ہوگا فردوہ الی اللہ والرسول، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ ہم اسے قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ ہم سے بلا دلیل فرد واحد کی تقلید کی توقع نہ رکھی جائے۔ ہم کسی امتی کو نبوت کے منصب پر بٹھانے کے لیے تیار اور اس کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہمارا مسلک ہے۔ اگر کسی کو برا لگتا ہے تو 100 بار برا لگے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور ایک اور پالن پوری صاحب نے اعتراض کیا ہے، فرماتے ہیں کہ آج تک اہل حدیث صاحبان میں ایسا کوئی عالم نہیں ہوا ہے کہ ان محترموں کی پیاس بجھانے کے لیے کوئی فقہ کی کتاب تیار کر دیتا کہ ان صاحبان کو حنفیہ شافعیہ کے دروازے پر بھیک مانگنے کو جانا نہ پڑے۔ آخر تم بھی فتویٰ لیتے ہو، حنفی شافعی کے دروازے پر بھیک مانگتے ہو، یعنی اہل حدیث بھکاری۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک دفعہ